کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ دل بوجھل ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے اور زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں بے شمار لوگ ذہنی دباؤ، اداسی اور ڈپریشن جیسی کیفیتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ڈپریشن زندگی کے اختتام کا نام نہیں بلکہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس سے صحیح سوچ، درست عادتوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ باہر نکلا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈپریشن سے نکلنے کے آسان اور مؤثر طریقوں کی، جو آپ کے دل کو سکون اور دماغ کو راحت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے امید ہے کہ میری پیاری یوٹیوب فیملی اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میرے گھر کی روٹین۔ یہاں میں بچوں کے لیے مینگو شیک تیار کر رہی ہوں اور یہ ٹائم ہے دن 10 بجے کا۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار واچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس سے آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ڈپریشن یہ صرف اداس ہونے کا نام نہیں۔ اداسی چند لمحوں، چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ کیفیت مسلسل رہنے لگے، زندگی کی خوشیاں ختم ہونے لگیں، نیند متاثر ہونے لگے، بھوک کم یا زیادہ ہو جائے اور انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگے، تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ظاہری طور پر ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی کیفیت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی خالی لگتا ہے، لوگ آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے، روزمرہ کے کام بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی اندر ایک عجیب سی خاموشی، ایک بے نام سا درد اور ایک بے نام سی تھکن محسوس ہوتی ہے، جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی تھکن لگتی ہے۔ ڈپریشن صرف ایک بیماری نہیں، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان سے اس کی امید چھیننے لگتی ہے یا آہستہ آہستہ زندگی کے رنگ مدھم کر دیتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمزور ہیں، شاید وہ ناکام ہیں، شاید ان میں ہی کوئی کمی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ بعض اوقات زندگی کے مسلسل دباؤ، ٹوٹے ہوئے خواب، لوگوں کی بے قدری، رشتوں کی تلخی اور مستقبل کی فکر انسان کے دل پر اتنا بوجھ ڈال دیتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر تھک جاتا ہے اور پھر ایک دن وہ خود سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی طاقت رکھی ہے۔ وہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی مضبوط بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی پوری توجہ ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ناکامیوں کو بار بار یاد کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دہراتے ہیں اور اپنے زخموں کو کریدتے ہی رہتے ہیں، اور یہی عمل ہمیں مزید گہرائی میں دھکیل دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک باغ میں اگر 100 پھول کھلے ہوں اور ایک پھول مرجھا جائے تو ہمارا دھیان اکثر اسی مرجھائے ہوئے پھول پر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی کام ہمارا دماغ بھی کرتا ہے۔ وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور صرف کمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے سکون کا پہلا قدم یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی بدل دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کا رخ بدل دیں۔ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں، ان کے بارے میں مسلسل سوچنا چھوڑ دیں۔ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، ان پر کام کرنا شروع کریں۔ جب ہمارا کوئی پیارا، کوئی دوست احباب مشکل میں ہو تو ہم اسے ہر طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ وہ اس ڈپریشن سے نکل آئے۔ ہم اسے تسلیاں دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ سختی کیوں کر رہے ہو، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔
یا پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تو ایسے ہی الفاظ ہم اپنے لیے خود کیوں نہیں سوچ سکتے؟ یہ تسلی ہم اپنے دل کو بھی دے سکتے ہیں اور خود کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں۔ جب انسان خود کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ جب وہ خود پر رحم کرنا سیکھ لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا ہر سہارا محدود ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے شکر گزاری کو اپنانا چاہیے۔ شکر گزاری دل کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا کرتی ہے، چاہے وہ صحت ہو، خاندان ہو یا پھر ایک اچھا دن۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے دل کو امید سے بھر دیں اور اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں چاہتا ہے وہی بہتر فرمائے گا۔